آج کل قادیانیت کے حوالے سے ہمارے کورسز ہو رہے ہیں اور ان میں آپ کی شرکت بہت ضروری ہے۔ تاریخ اور قرآن گواہ ہے کہ منطق اور فلسفہ، تفسیر و تعبیر، توضیح و تشریح، اشارہ و کنایہ، امکان و قرینہ اور تعویل و قیاس کا سہارا لے کر بعض لوگوں نے پتھر اور لکڑی کو بھی خدا ثابت کر دکھایا، اور پھر اپنی چرب زبانی اور مبالغہ آمیزی کی بدولت نہ صرف یہ کہ عوام سے پتھر اور لکڑی کو خدا منوانے کے بعد اس کی پوجا کروائی، بلکہ ان میں اخلاص و اثار و قربانی کا ایسا جذبہ بھی پیدا کیا کہ یہ خود تراشیدہ خداؤں کے پجاری پیغمبر خدا سے بھی ٹکرا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند لوگوں نے اسی پرانے اور قدیم طریقہ کو اپناتے ہوئے منطق اور فلسفہ، تفسیر و تعبیر، توضیح و تشریح، اشارہ و کنایہ، امکان و قرینہ اور تعویل و قیاس سے کام لے کر خود کو مامور من اللہ، مصلح، مجدد، مہدی، مسیح اور حتیٰ کہ نبی تک منوانے کی کوشش کی، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ خلاف حقیقت دعویٰ پتھر اور لکڑی کے خدا منوانے سے کسی بھی طرح عظیم تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات پورے وثوق اور کامل یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے ہم نوا اور ان کے جانشینوں کی تعلیمات میں تجدید دین، اصلاح ملت اور احیاء اسلام کے نام پر قرآن و حدیث کی ایک بات بھی ایسی نہیں ملے گی جس کو انہوں نے خود ساختہ تعبیر، من مانی تفسیر اور من گھڑت تعویل نہ کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں سے دور رہنے کی تاکید فرمائی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ آخری زمانہ میں بڑے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو تم کو ایسی باتیں آ کر سنائیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہ سنی ہوں گی، لہذا تم ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ بھٹکنا اور خود کو ان سے بچانا، وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور تعویل و قیاس کی بات تو جانے دیجئے، مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو نبی منوانے کے لیے قرآن پاک کی مانوی تحریف کرنے تک سے اجتناب نہیں کیا، اور یہ انداز اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے بڑے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود نے قرآن کریم میں مانوی تحریف اور تغیر و تبدل کی مثال قائم کی۔ بائبل کے محرفین بھی منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ آج جو ہماری مجلس ہے، اس کے اندر میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ ہمارے اس علاقہ کے اندر 2 روزہ ختم نبوت کورس ہو رہا ہے جو جامع مسجد عثمان غنی والوں نے کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ہماری آپ سے اپیل ہے کہ ضرور اس کورس کے اندر شامل ہوئیے۔ اور اس کے علاوہ مولانا اعظم صاحب نے جو جمعہ کے اندر اعلان کیا وہ بھی قابل غور ہے، اور اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے، اور علاقہ کے نوجوانوں کو، علاقہ کے بوڑھوں کو، بچوں کو ایسا نصاب ملنا چاہیے کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ یہودیت کا لبادہ پہنے ہوئے قادیانیت پاکستان میں کیا کر رہی ہے۔ میں مختلف جگہ پہ اس حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ قادیانیت کیا ہے، قادیانیت کیا چاہتی ہے، قادیانیت پھیلانے والے لوگ کیا چاہتے ہیں، قادیانیوں کا مذہب اور قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ میں مختلف جگہ پہ بیان کر چکا ہوں، اور الحمدللہ اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیت کیا ہے، اور جو لوگ پہلی مرتبہ قادیانیت کو سنتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں، اور حیران ہو کر اپنی انگلیاں جو ہیں وہ دانتوں میں چبانے لگتے ہیں کہ کیا غلام احمد قادیانی اس قدر گھٹیا ہے، کیا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے، کیا قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں قادیانی۔ اس حوالے سے میں مختلف مجالس کے اندر جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں۔ قادیانیوں کی کتابیں اور قادیانیوں کے عقائد کے اوپر مختلف مواقع کے اوپر میں یہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ البشرا کے اندر اور تذکرہ کے اندر غلام احمد قادیانی کہتا ہے
کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نماز پڑھوں گا اور روزہ رکھوں گا، جاگتا ہوں اور سوتا ہوں، بتاؤ کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ جو ہے وہ دے رہا ہے لوگوں کو، اور اتنے غلط عقائد جو ہے قادیانیت کھلا رہی ہے کہ اللہ سوتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاگتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہاں پہ تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں ایسا عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے باہر کی دنیا میں۔ اور پھر یہ کہا کہ اللہ کہتے ہیں میں رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر جواب دوں گا، خطا کروں گا اور بھلائی کروں گا، میں اپنے رسول کے ساتھ محیط ہوں۔ یہ خطا کروں گا، یہ کیا بات ہے کہ اللہ کی طرف خطا کی نسبت کی جا رہی ہے؟ یہ سارے کے سارے معاملات کیا ہیں؟ اور پھر آگے غلام احمد قادیانی جو ہے وہ خود جو ہے اپنے آپ کو کبھی چاند کہتا ہے، کبھی سورج کہتا ہے، کبھی نبی کہتا ہے، کبھی تشریعی نبی کہتا ہے، کبھی ذلی نبی کہتا ہے، کبھی بروزی نبی کہتا ہے، اور کبھی جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، کبھی مسیح کہتا ہے، کبھی نبی کہتا ہے، کبھی خدا کہتا ہے۔ در حقیقت یہ کہ اس کو خود کو نہیں پتا کہ وہ ہے کیا چیز۔ اور پھر ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اسی نے میری تصدیق کی ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ ایک نشان بھی نہیں ہوا۔ یہ حقیقت الوحی کے اندر یہ بات تتیمہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا۔ تو یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ کیا ہے قادیانیت جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتی ہے، جو نبیوں کے بارے میں جھوٹ بولتی ہے، جو مختلف جگہ پہ مختلف قسم کے بہانے اور زاویوں سے بات کرتی ہے؟ غلام احمد قادیانی کا عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی نہایت شرمناک ہے، اور ان قادیانیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انتہائی شرمناک ہے۔ کہتے ہیں انی انا المسیح وبالحق یمشی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ، میں موسیٰ، میں وہ، میں یہ، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں عقیدہ جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر گھٹیا انداز میں بات کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، گالی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، حقیقت الوحی کے اندر دیکھ لیجئے، کہتا ہے خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کے آیا، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہو اس قادیانی کے اوپر۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہ کر سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھا سکتا۔ اب آگے جو ہے وہ کشتی نوح کے اندر کیا کہتا ہے، اس سے بڑھ کے بکواس کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ یہ کشتی نوح کے اندر یہ بکواس کر رہے ہیں، نبی کو شرابی کہہ دیا۔ تو یہ کیا معاملات ہیں؟ اس بارے میں سوچنا چاہیے، اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ قادیانیت کتنی خطرناک چیز ہے، اور ملک پاکستان کی دشمن، پاکستان کے آئین کی دشمن، پاکستان کی فوج کی دشمن، پاکستان کے اندر جو فوجی قادیانی ہیں وہ کس طرح جہاد کریں گے، وہ کیسے جہاد کریں گے، جبکہ ان کا بڑا قادیانی، ان کا مرزئی اور یہ بڑا غلام احمد قادیانی جو خبیث النسل ذلیل ترین آدمی جو ہے وہ جہاد کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کیسے جہاد کریں گے؟ تو اس حوالے سے جو پارلیمنٹ کے اندر پچھلی حکومت کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے داماد کیپٹن صفدر صاحب نے جو باتیں کی تھی، یہ ہر مسلمان کی آواز ہے
واقعتاً وہ باتیں بالکل ٹھیک تھی